مشرف زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مشرف زیدی صاحب، بات ظاہر ہے عمران خان صاحب ایک لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آ رہے ہیں، حل نکل سکتا ہے کوئی؟ سوری، اسلام آباد آ رہے پنڈی آ رہے؟ چلو ایک ہی گل ہے یار، نہیں، اسلام آباد اور پنڈی میں ٹوین سٹیز چلیں، جڑواں ہیں، نہیں لیکن جڑواں ہیں لیکن آئیڈینٹیکل ٹوینز نہیں ہیں۔ پنڈی آ رہے ہیں، پنڈی آ رہے ہیں۔ ہاں جی، کچھ حل ہے اس مسئلے کا؟ یو تھنک مذاکرات کی بات کر بھی رہی ہے تحریک انصاف، ہاں جی ہو تو رہے ہیں لیکن سرخ بتی ہے، خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ یہی کیا انہوں نے۔ واٹ ڈو یو تھنک از دا پرابلم؟ جن لوگوں کے ساتھ مذاکرات آپ کرتے ہیں وہاں ظاہری بات ہے آپ ہمہ آہنگی تو نہیں ہوتی، اسی لیے مذاکرات کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایک بنیادی ٹرسٹ یا اطمینان یا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ڈسیگری، جس طرح آپ اور میں ایک دوسرے سے ڈسیگری کرتے ہیں لیکن ایک کامن گراؤنڈ ہے، کرٹسی کا ہے، ہمارے ہاں تو بڑا ہمارا ڈسیگریمنٹ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی اچھی بات ٹھیک سے کرتے نہیں ہیں تو مجھے تھوڑا ڈسیگری کرنا پڑتا ہے، اور یہ اس طرح کی باتیں میں آپ کی سن کے جو ہے میں ریاکٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک جو ہے کوئی ایک کمپیکٹ ضروری ہوتا ہے کہ دو پارٹیاں ایک دوسرے سے مذاکرات، جہاں پہ ٹرسٹ بالکل ختم ہو چکا ہو اور ان مذاکرات، اب تو یار گھنٹوں کی بات رہ گی، اب تو ٹرسٹ سے کیا، اسلام آباد آ کے یا پنڈی آ کے بندے بیٹھ جائیں گے، دیٹس نیکسٹ۔ میرا خیال ہے کہ ان کی ظاہری بات ہے، یہ جو نیگوشیشن ہے اس میں جو واضح جو وہ کہتے ہیں اوپنلی کہ جی الیکشن کرائیں، یہ تو اوپنلی وہ کہہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے بیہائنڈ دا سینز ان کی نیگوشیشن کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ بھئی کچھ لوگ جو ہے وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہیں نئے چیف کے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ہمیں تحفظات، پبلکلی تو کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی لگا دیں آپ، لیکن آپ کہتے ہیں کہ پرائیویٹلی کچھ اور، پبلکلی تو انہوں نے سائفر کا اور یہ سارا بھی کہا تھا، اور پھر آپ نے دیکھ لیا فائنینشیل ٹائمز کو، انہوں نے کہا چلو چلا گیا وہ، اب ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ پبلکلی خان صاحب اس کو انہوں نے ڈس اون نہیں کیا ہے، خالی یہ کہا کہ شاید ہم اب اس کو استعمال نہیں کریں۔ ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا۔ باٹم لائن یہ ہے کہ خان صاحب جو بات کرتے ہیں پبلکلی اس سے مکرنا جو ہے اس کو وہ بری چیز نہیں سمجھتے، تو پبلکلی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جس کو بھی لگا دیں۔ عامر ضیاء صاحب، مسئلہ حل کی طرف جائے گا یا کلیش کی طرف جائے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھ، کامن سینس تو یہ کہتی کاشف صاحب کے مسئلے کو حل ہونا چاہیے، تصفیہ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں جو پورا ایک نیریٹو لگتا ہے کہ جی جو پرنسپل کنٹرڈکشن ہے ہماری ریاست کا وہ عمران خان اور ان کا بیانیہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جن کو جو حل طلب ہے، جس پہ سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس میں مطلب ہے کہ تصفیہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت پوری صورتحال ہے اس میں ہماری فوجی قیادت بھی چاہے گی کہ 29 نومبر سے پہلے خواہش یہ ہوگی کہ تصفیہ ہو جائے تاکہ اگلے نئے آرمی چیف کے لیے جو ہے یہ مسئلہ چھوڑ کے نہ جایا جائے۔ اب یہ چیز جو ہے مطلب ہے ہم ایک دن رات کو سو کے اٹھیں گے، ہو سکتا ہے صبح کے وقت مسئلہ حل ہو چکا ہو، تو اس چیز کا بھی بالکل امکان ہے، کیونکہ ظاہر اس میں آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم یقیناً ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنے اگلے اگست تک ستمبر تک کھیل جاری رکھیں اپنا، لیکن اس کے نتیجے میں جو ایک انسسٹینیبل ملک کی صورتحال ہو گئی ہے اور یہاں پہ معیشت گھٹنیوں آ گئی ہے، ایک بہت زیادہ ایک غیر یقینی صورتحال ہے، فورنرز تو کیا مقامی لوگ جو ہے سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ چیز چل نہیں سکتی۔ اس کا ادراک جو ہے میرے خیال میں نون لیگ کے جو اچھے لوگ ہیں بہت سارے، ان کو ادراک بات کا، ہمارے انسٹیٹیوشنز کو ادراک ہے، ہمارے جو ریاستی دیگر ادارے ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہے، تو ایک چیز کا حل ہے کہ کوئی تصفیہ ہونا چاہیے۔ اب اس میں ظاہر عمران خان کی دیکھیں تصفیہ کی ڈیفینیشن تو عمران خان صاحب کی الیکشنز ہی ہے نا، مسئلہ یہ کہ تصفیہ کیا ہے، عمران خان صاحب تو شارٹ آف الیکشن نہیں مانتے کسی چیز کو۔ نہیں، شارٹ آف الیکشن اب دیکھیں 7 مہینے حکومت کو ہو گئے، عمران خان نے ایک قدم پیچھے لے لیا اس پہ آرمی چیف کی تعیناتی پہ کہ جی ٹھیک ہے آپ لوگ پرائم منسٹر جو ہے وہ تعینات کر دیں، جو پبلک ان کا ایک پوسچر ہے، تو اس میں اگر 2-4 مہینے مطلب ہے کہ آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے اگلے 1-2 مہینے میں، اس کے بعد آپ مارچ اپریل مئی کوئی بھی وقت دے دیں، 2-4 مہینے پہلے الیکشن ہو جائے تو اٹ ول بی اے ون ون سچویشن فار ایوری ون۔ لیکن اگر آپ سوچیں کہ اسی طرح ڈریگ کرتے رہے، آپ خود تصور کریں کہ اگلے اگست تک یہ صورتحال رہی، اسی طرح لوگ سڑکوں پہ رہے، احتجاج ہوتا رہا، پاکستان کے ایک بڑی آبادی ہے کہ جو اس حکومت کو جائز نہیں سمجھتی، اس کے جائز ہونے پہ سوالیہ نشان ہے، تو کیسے چلے گا ریاست؟ ہم اور زیادہ کمزور ہوں گے، اور زیادہ مجبور ہو جائیں گے، تو میرے خیال میں تصفیہ تو ہونا چاہیے، اور یہ ہوگا بھی۔ مشرف صاحب، میں مشرف صاحب سے یہ بات پوچھوں، وہ کہہ رہے ہیں ہوگا تصفیہ ہونا چاہیے ورنہ یہ حالات گرمی زیادہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں تو مکمل اگری کرتا ہوں، میں نے پبلکلی بھی یہ کہا ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ ہمیں الیکشنز
جلد سے جلد ہونے چاہیے تھے. میں تو جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے اس کے فوراً بعد آپ نے جیت ثابت کر کے آپ نے اگلے دن الیکشنز اناؤنس کر دینے تھے. لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ آئل یا ڈیوائڈ کی ہر طرف کے لوگ کہہ رہے تھے الیکشنز, ایٹ لیسٹ صحافتی برادری میں جو اینالسٹ تھے, جو جرنلسٹ تھے, وہ سارے کہہ رہے تھے یہ دیکھیں اب انسٹیبلٹی آ جائے گی, اب الیکشنز کرا دیں تاکہ 5 سال کا وقت ملے جس کو. لیکن وہ نہیں ہوا. اور اب لیٹ می پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ, آپ دونوں سوچ رہے ہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے, نون لیگ بن کے سمجھیں, سوچیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر الیکشن کرانے تو اس کا مطلب الیکشن عمران خان کے ہاتھ میں دے دیں. نہیں, ہاتھ میں دیں یا نہ دیں, لیکن کس کھاتے میں؟ نون لیگ کا تو یہ موقف ہوگا اور شاید پی 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 کا کہ بھائی ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے تحت چاہے وہ جتنا بھی وہ کنٹامنیٹڈ ہو, آلودہ ہو اور چیزوں سے, مداخلت سے یا مداخلت کے بغیر جس کو آپ نیوٹرل کہتے ہیں گالی کے طور پہ, وہ دیکھیں وہ اس کے اگینسٹ یہ ایکشن لیا گیا ہے اور یہ لوگ لیجٹمیٹ حکومت ہیں. اب یہ کہ لوگ اس کو نہیں مانتے اور لوگ اس کو امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں, تو یہ وہی لوگ ہیں جو پچھلی جو 2013 سے 18 کے دوران بھی جو ہے وہ 35 پنچر پہ جو ہے وہ 140-142 دن کا دھرنا جو انہوں نے ڈالا ہوا تھا. تو لوگوں کا کہنا یا لوگوں کی تو ایک سوچ ہوتی ہے, دیکھیں ہر وقت لوگوں کی سوچ ہوتی ہے, لیکن ملک کے لیے کیا بہتر ہے, کیا افضل ہے, کیا احسن ہے. بٹ کیا نون لیگ کو سوٹ کرتا ہے الیکشن؟ بالکل نہیں سوٹ کرتا. عامر جہاں صاحب نون لیگ کو وہ کہتے ہیں بالکل سوٹ نہیں کرتا, جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اپنی پالیٹکس دیکھے گی اور کہے گی ہمیں تو سوٹ نہیں کرتا الیکشن, کیوں کرائیں الیکشن اس موقع میں؟ نہیں, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, نون لیگ کو سوٹ نہیں کرتا اور میرے خیال میں سال بھر بعد بھی سوٹ نہیں کرے گا. لیکن اس کا مطلب ایک چیز ہوتی ہے کہ پاکستان کو کیا سوٹ کرتا ہے, اور ہمارے اگر ادارے جو ہیں جو بے شک وہ نیوٹرل ہیں, غیر جانبدار ہو گئے, غیر سیاسی ہو گئے, اگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ملک کے لیے کیا چیز بہتر ہے کہ جو اس پورے بحران سے نکال سکتی ہے, وہ ایک ہی چیز ہے, ایک ایسی قومی اسمبلی کی جو نامکمل ہو, جس میں 120 افراد نہ بیٹھ رہے ہوں, ایک کہتے ہیں نا کہ ایک پاکٹ قسم کی اپوزیشن ہو, ایک وہاں پر اس قسم کی بات ہو رہی ہو کہ جی ون سائیڈڈ ڈیبیٹ ہوتی ہے, ون سائیڈڈ جو ہے زیادہ اس میں جو اسپرٹ ہے نا. دیکھو ایک بڑا جو پرابلم ہے پی ٹی آئی اور اس کے سپورٹرز دونوں میں, وہ یہ ہے کہ اگر ان کا بندہ اور ان کی حکومت نہیں ہوگی تو جو ہے وہ انلیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے. 2013 سے 18 یہی منتر ہے. وہ تو پچھلے 3 سال دیکھیں, یہ ہر اپوزیشن کا یہ مسئلہ ہے اس ملک میں. نہیں, لیکن اپوزیشن پیپلز پارٹی کی لانگ مارچ پہ لانگ مارچ ہو رہے تھے, نون لیگ آئی لانگ مارچ پہ, ابھی 3.5 سال سے یہ لوگ اپوزیشن میں بیٹھے تھے, انہوں نے ڈینائی نہیں کیا, یہ اپوزیشن میں 3 لانگ مارچ کر دیے انہوں نے جتنے بھی کیا, لیکن اسمبلی میں تو بیٹھے نا. They didn't deny the legitimacy of the government. Of course they denied it, yaar. They always said یہ selected government ہے. بالکل نہیں, selected کہنا. selected government legitimate کیسے ہوتی ہے؟ legitimate اگر وہ نہ مانتے تو وہ اسمبلی میں نہ بیٹھتے, جس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امپورٹڈ ہے. یار وہ پہلے سال دھرنا لے کر آگئے, یہ حکومت ختم کرو, بار بار گئی, اور الزام کیا تھا؟ یہ الیکشنز دھاندلی کی وجہ سے یہ حکومت آئی ہے, انلیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے, ختم کرو اس کو. 3 لانگ مارچ کیے, یہ نہ کہے کہ نہیں اسمبلی میں بیٹھے, لیکن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ قلعہ. اسمبلی میں بیٹھے یا نہیں بیٹھے, بیٹھے تھے نا. اب ان کا نہ بیٹھنا اسمبلی میں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی میں بیٹھ کے بھی یہی بات کرتے تو مسئلہ تو وہیں پہ کھڑا ہے نا. نہیں, لیکن اس کا ایک زیادہ نہیں, لیکن یہ نشاندہی کس چیز کی کرتا ہے؟ ایک زیادہ میں سمجھتا ہوں سنگین مسئلہ یہ کہ ابھی بھی پی ٹی آئی کی اپیل جو ہے وہ یہ کہ فوج پلیز انٹروین کر کے الیکشن کرا دو, فوج پلیز پی ایم ایل نون پہ لین کرو الیکشن. یہ لوگ پی ایم ایل نون سے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو ڈگی میں کون جا کے ملاقات کیا تھا, وہ بھی تو الیکشنز کے لیے تھی نا. میں آپ کو اگر لسٹ بتاؤں کہ کس کس نے کیا کیا ملاقاتیں کی, بار بار پنڈی بھاگتے رہو گے, آپ کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا جو اس وقت ہوا ہے. آپ پنڈی نہیں بھاگ سکتے. یہ کس کے لیے ہے؟ اچھا جو ایک سیکنڈ عامر صاحب ایک سیکنڈ, یہ کس کے لیے؟ سارے سیاست. بڑی مہربانی آپ کی, یہ نہ کہنا کہ اب ہو رہا ہے, یہ تو پچھلے 3 سال بھی یہی ہو رہا تھا. ہاں جی عامر صاحب کوئکلی, ہو رہا تھا نا, یہی ہو رہا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ چاہے وہ حزب اختلاف ہو چاہے وہ حکومت ہو, سب کی ایک ہی خواہش ہے کہ فوج ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دے. وہ ظاہر نون لیگ نے بالکل کیا, پیپلز پارٹی کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور ظاہر پی ٹی آئی جو ہے اس کے اندر جگہ بنانا چاہتی ہے, تو اس میں کوئی چمبے کی بات نہیں ہونی چاہیے. ہر کوئی کرسی مانگتا ہے, کرسی مانگنے کے لیے ہو یا نہ ہو, نعرہ کچھ اور لگاتے ہیں, فوج کا کردار کچھ اور کرتے ہیں جا کے. فوج غیر سیاسی ہو کے بھی سیاسی ہے, اب یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آخری ہو رہی تھی کہ what's good for پاکستان. اگر آپ نے الیکشن کرانا ہے, سب سے آسان اور افضل جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل نون میں کم از کم یہ اگریمنٹ ہو, چلو یار مارچ میں کرتے ہیں, لیکن اگریمنٹ ان دونوں کے درمیان ہو. یہ پنڈی کے پولیٹیکل فورسز اس میں, it has to be a political جو ہے. عامر صاحب
اور یہ بھی فیصلہ کریں کہ یار بس یہ جو سیاست ہے نا اب اس کو بہتر کرنا آگے جا کے. میرے خیال میں اچھی خواہش ہے لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے اس میں ہو نہیں سکتا. پارلیمنٹ کے اندر ہم نے دیکھا مسئلے حل نہیں ہوتے, جو باہر ہوتا ہے اس کو بار بار جاتے. میں سمجھتا ہوں اداروں کو کردار ادا کرنا پڑے گا, ان کو اس معاملے کو حل کرانا پڑے گا جیسے ماضی میں ہوا ہے. یہ ہمارے سامنے اس کی کاکڑ فارمولہ ہوا تھا, اس کے بعد بھی چیزوں میں انٹرونشن ہوئی ہے ہمارے اداروں کی, انہی کے ذریعے مسئلہ حل ہوگا, اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. ٹھیک.